کہ زمانے مسلمان جتنی ذلت میں پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم صرف وجہ یہ ہے کہ حالات میں بجائے حکم کی طرف آنے کے، کیونکہ جو بھی اچھے برے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ کے غیر کے تابع ہو کر چلے گا۔ صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں، ان کے ہاتھ میں مال ہے، انہی کے ہاتھ میں مسئلے کا حل ہے، سو بیچارے ان کے غلام ہو جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ شکر اور شرک میں کیا فرق ہے، شکر اور شرک میں کیا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت میں صاف بتا دیا کہ شاکر وہ ہے جو نسبت اللہ کی طرف کرے، اے اللہ تو نے ہی دیا ہے، اے اللہ۔ اسی لیے شکر پر نعمت کے بڑھانے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے نے نعمت کی نسبت میری طرف کی ہے تو اس کی نعمت کو بڑھا دوں، اور اگر نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے تو پھر نعمت اسے چھن جاوے گی، نعمت اس سے چھین لی جاوے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اچھے برے ہر قسم کے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نعمت یہ دی، آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے، عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے۔ شکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی عبادت میں آگے بڑھو، اس کی عبادت میں کوشش زیادہ کرو، یہ شکر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف زبان سے نہیں، سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا، یہ اس کو شکر کہتے ہیں۔ سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اگر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے تو پھر میں عرض کر چکا کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی حیثیت ان کے نزدیک برابر ہے۔ ہماری بات توجہ سے چاہتی ہے بہت۔ اغیار جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اغیار جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کو پوجتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں، ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ،